آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوئے اللہ نو منن والا، ہوئے محمد کریم نو منن والا، ہوئے قرآن تے عقیدہ رکھن والا، ہوئے مسلمان تے جھوٹ بولے، وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ وحدہ لا شریک دی لعنت ہے ایسے لوگاں تے علی الکاذبین جڑے لوگ جھوٹ بولدے نے۔ دوستو پتہ چل گیا جڑے لوگ جھوٹ بولدے نے اللہ وحدہ لا شریک ایسے لوگاں دے نال ناراضگی دا اظہار فرماندا ہے، تے پھر سن چاہیدا ہے کہ اسی جھوٹ تو اجتناب کریے۔ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک اس بندے دے نال ناراضگی دا اظہار فرماندا ہے جڑے لوگ جھوٹ بولدے نے۔ ایک اور مقام تے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جڑے ویلے تواڈے کول کوئی فاسق خبر لے کے آوے تے ایمان والو فوراً ان دی گل دی تصدیق نہ کریا جے۔ یا اللہ کریے کہ اللہ فرماتا فتبینوا، اے لوگو جڑے ویلے تواڈے کول کوئی فاسق خبر لے کے آوے تے خوب اس دی تحقیق کیتا کرو، آیا جڑی ایک گل تھانوں سنا رہا ہے، جڑی یہ خبر تھانوں دے رہا ہے یہ گل سچی ہے یا جھوٹی ہے، کیوں انج کریے، اس کے اندر حکمت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اے لوگو اے نہ ہوئے کہ بعد دے اندر تھانوں شرمندگی دا سامنا کرنا پوے، یعنی کہ جڑے ویلے کوئی بندہ خبر دے کہ اس کی بہت زیادہ تحقیق کیتا کرو تاکہ پتہ چل جاوے کہ یہ گل سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اور دوستو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں انہاں تو دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا اللہ وحدہ لا شریک ایسے لوگاں دے نال ناراضگی دا اظہار فرماندا ہے۔ دوستو آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تو اس گل نو تکنے ہاں، جڑے لوگ جھوٹ بولدے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کول عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ذرا اے بھی دسو، یا رسول اللہ مسلمان بندہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل مسلمان بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوئے اللہ نو منن والا، ہوئے محمد کریم نو منن والا، ہوئے قرآن تے عقیدہ رکھن والا، ہوئے مسلمان تے جھوٹ بولے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان والا بندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوستو دیکھ لو جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے، بلکہ صاحب ایمان وہ بندہ ہے جڑا بندہ سچ بولتا ہے، جڑا بندہ قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے صحیح معنی دے اندر عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس بندے نو مسلمان کہلوان دا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور تے فرما دیتا مسلمان جڑا ہے نا وہ کدے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آؤ سنگیو ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان تکنے ہاں تاکہ گل جڑی ہے نا واضح ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے بندے دے اندر یہ چار خصلتاں پائیا جاندیاں ہون گیاں بندہ منافق ہوئے گا، یہ چار نام ہی پائیاں جا رہی ہون، ان چاراں چوں اگر ایک بھی اس بندے دے اندر خصلت ہوئی تو جان لیا کہ وہ بندہ منافق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او چار خصلتاں کیڑیاں نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی فرمائی کہ جڑے ویلے اس بندے نال کوئی بندہ وعدہ کرے وہ بندہ وعدہ خلافی کر دیندا ہے، وہ بندہ جڑے ویلے بولے گا جھوٹ بولے گا
اگر اندر کوئی بندہ امانت رکھے تو اس سے اندر وہ بندہ خیانت کرے گا، اور جڑے ویلے لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، جو اس ویلے گالیاں بکے دا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس اندر اے لیاں عادات ہون، اے خصلتاں ہون، اے ایمان والو سمجھایا جے او بندہ کی یہ پکا منافق ہے۔ تے دیکھ لو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے وہ بندہ کی یہ منافق ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو لوگ جھوٹ بول دے رہے نا انہاں دے نال میں ناراضگی دا اظہار کرنا وا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بھی بندہ جھوٹ بولے او مسلمان اس بندے نو کہلوان دا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جڑا مسلمان ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور سنگیو ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان تکنے جڑے لوگ جھوٹ بول دے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ جڑے ویلے جھوٹ بولے، جس ٹائم بندہ جھوٹ بولدا ہے نا تو اس بندے دے کولوں فرشتے ایک میل دور چلے جاندے نے، یعنی کہ اس بندے دے کولوں جڑے رحمت دے فرشتے نے دور چلے جاندے نے۔ سنگیو جڑے ویلے رحمت دے فرشتے دور چلے جاندے نے نا تو اس بندے دے کول شیاطین آ جاندے نے، شیاطین آ کے اس بندے نو بے حیائی دا اور برے کماں دا اس بندے نو حکم دیندے نے، شیاطین اس بندے نو جکڑ لیندے نے۔ جس دم رحمت دے فرشتے دور چلے جان، شیاطین دے کول آ جان، اس بندے تے قبضہ کر لین، اس بندے دی ہلاکت کی بن جاندا ہے، مقدر بن جاندا ہے۔ دیکھو دوستو شیاطین اندے کول آئے، شیاطین نے انہاں نو آ کے کی کیتا، برے کماں دا انہاں نو حکم دیتا، انہاں کول برے کم کروائے، بے حیائی دے کم کروائے، جنہاں دی وجہ دے نال اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں نو جہنم دے اندر داخل فرما دیتا۔ سبب کی بنیا جھوٹ بنیا۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ اسی جھوٹ نہ بولیے، دوستو اسی قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے صحیح معنی دے اندر عمل کریے، یہ جھوٹ جیسے برے عمل تو اپنے آپ نو ہی بچائیے تے اپنے دوستاں نو بھی کریے بچائیے۔ آؤ تکنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور فرمان، حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ دے بارے کی فرمایا؟ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، میں تانوں دساں نا انہاں گناہ دے بارے جنہاں دا گناہ کبیرہ گناہ تو بھی زیادہ ہے۔ تے انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا او گناہ جنہاں گناہ کبیرہ گناہ تو بھی زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا گناہ ہے وے اللہ دے نال کسے بندے نو شریک ٹھہرانا، یعنی کہ کہنا جس طرح اللہ نو سجدہ کرنا جائز ہے، جس طرح اللہ دی عبادت کرنا جائز ہے، گویا کسی پیر دی، کسی ولی دی، کسی نبی دی یا کسی بت دی ان جی عبادت کرنا جائز ہے، گویا کہ اس بندے نے کی کیتا اللہ دے نال شریک ٹھہرایا۔ یاد رکھو جس بندے نے شرک کیتا اللہ وحدہ لا شریک نے اس بندے دے بارے کی فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ دوستو دیکھ لو شرک کیڈا وڈا گناہ ہے، سان چاہیے اسی خود بھی بچیے تے جن لوگ ساڈے نال تعلق رکھتے نے انہاں نے بھی شرک جیسے برے اعمال تو بچا کے رکھی۔ اور دوسرا او جنہ گناہ کبیرہ گناہ تو بھی زیادہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ دوستو یاد رکھو جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، یاد رکھو اسی طرح والدین دے نال حسن سلوک کرنا بھی سمجھو فرض ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، لوگو اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، لوگو دوڑے والدین
دونوں یا دونوں چ ایک جڑے ویلے بڑھاپے نو پہنچ جان لوگوں نہ جھڑکو نہ انہاں نو اف تک نہ کہو یا اللہ جھڑکیے بھی نہ اف تک بھی نہ کہیے تے یا اللہ کہیے کی اللہ کریم نے فرمایا وقل لہما قولا کریما اے لوگو اپنے والدین دے نال اچھی گل کرو بہترین گل کرو اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اس تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین تے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اللہ اکبر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیسرا او گناہ جس دا گناہ کبیرہ گناہ تو بھی زیادہ ہے وہ جھوٹ بولنا کیونکہ جھوٹ دے نال ہی ظلم برپا ہوندا دیکھ لو ساری عدالتاں دے اندر کی ہو رہا ہے جیسے ہم جھوٹ بولدے نے جھوٹ بول کے دوسرے بندے تے کی کردے نے ظلم کردے نے اس بندے نو سزا سنا دتی جاندی ہے جے ٹائم سزا سنا دتی جاندی ہے پھر کی ہوندا اس بندے جس ٹائم ظلم ہوندا ہے پھر فساد برپا ہوندا ہے اسی طرح لوگ دہشت گرد بندے نے ملک دے اندر کی کردے نے فساد برپا کردے نے وجہ کی بنی جھوٹ بنی دوستو سن چاہیے جھوٹ جیسے سنگین جرم تو خود بھی محفوظ رہیے اور اپنے تعلقات جتنے بھی لوگ نے انہوں نے بھی جھوٹ تو کی کریے محفوظ رکھیے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین جڑے بھی لوگ جھوٹ بول دے نے اللہ وحدہ لا شریک انہاں دے نال ناراضگی دا اظہار فرماندا وے